أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذی و دارمی. آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں وہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہیں. سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل جو ایک امت تھی ہم سے پہلے، اس کے عروج و زوال کی ایک داستان بتائی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج سے نوازا. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسی انہیں بڑی بڑی سلطنتیں حاصل ہوئیں، خلافتیں حاصل ہوئیں ان کو. لیکن جب بعد میں انہوں نے اپنے کرتوت برے کر لیے تو پھر ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب بھی آئے. وہ ساری بات بتانے کے بعد اب ان سے ایک بات کہی جا رہی کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کچھ عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی تو پھر ہم بھی تمہارا وہی اشر کریں گے. اور یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ نری تاریخ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے لَيَأْتِيَنَّ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات و واقعات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے. جیسے جوتے کے دو پیر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مساوی ہوتا ہے نا، مشابہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح ڈیٹو کاپی ہماری تاریخ کی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. اس وقت تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل مورل لیسن ہے وہ سامنے رکھنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو، امتوں کو عروج و زوال سے دوچار کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اچھی بدلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی حالات اچھے کر دے گا، اگر اپنی وہ حالت بری کر لے گی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات برے کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے انفرادی و اجتماعی طور پر بہتری کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی اور رستہ اس کا نہیں ہے. لیکن یہاں جو اصول بیان کیا گیا وہ کیا بیان کیا گیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ قائم ہے. اقوم جس طرح اکبر ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اس طرح یہ اقوام ہے سب سے زیادہ قائم. کیا مطلب؟ یہ وہ رستہ بتاتا ہے جس پر تم قائم رہ سکتے ہو، جس پہ تم پھر دنیا میں کھڑے رہ سکتے ہو. دنیا میں اگر تم کھڑے رہنا چاہتے ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو،
تو وہ رستہ تو بتانے والا پھر صرف قرآن ہی ہے۔ اور اس کو ایک حدیث میں بڑی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج سے نوازے گا اور بہت سی قوموں کو زوال سے دوچار کرے گا۔ اب اختیار آپ کے میرے پاس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ آگے رمضان کی آمد ہے، آپ کو پتہ ہے، اور رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہو، بلکہ کوئی غیر مسلم بھی شاید ہی کوئی ہو جس کو اگر رمضان کا پتہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، تو اسے یہ نہ پتہ ہو کہ رمضان میں ان کا ایک کتاب کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ تعلق نصیب فرمائے حقیقی معنوں میں۔ تو آج ذرا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے سب سے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں ان کی زبانی ہم سنیں گے کہ قرآن مجید کی کیا عظمت ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ مجھے اللہ کا کلام ہے، آپ کے میرے رب کا، آقا کا، مالک کا، خالق کا، رازق کا، حاکم کا، الہ کا کلام ہے۔ اور ایک صحابی تھے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے تھے، ساری جوانی انہوں نے اسلام کے خلاف کاموں میں گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ہدایت کی توفیق دی تو پھر کیا ہدایت سے سرفراز ہوئے کہ انہوں نے رومن امپائر سے لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی۔ وہ جب قرآن مجید دیکھا کرتے تھے تو قرآن مجید کو پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھا کرتے تھے، کبھی ادھر رکھتے کبھی ادھر رکھتے، اور کہتے آدھا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ تو یہ کہ صرف اس کو کہہ دینا، اس کو یہاں سے سمجھ لینا بس، ایک ہے یہاں سے اس کو محسوس کرنا، اس کا یقین کرنا، اس سے تو پھر انسان کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کا ایک میسج بھی ہمیں کتنا عزیز ہوتا ہے، اور اگر ہم واقعی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے اس میسج کی آپ کے میرے نزدیک کیا اہمیت ہوگی، وی کین امیجن۔ اگر ہمیں کسی کا خوف ہو، ڈر ہو، تو اس کا کوئی حکم نامہ ہم تک آئے تو اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، تھر تھر کانپ جائیں ہم۔ تو اگر تو واقعی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہو جس کو ہم اپنا محسن سمجھتے ہوں ہمارے سارے مسائل حل کرنے والا یہی ہے، اس نے اگر ہمارے مسائل کے حل کے لیے کوئی نسخہ تجویز کیا ہو ہمیں، تو اس نسخے کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی ضروریات کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے، تو پھر اندازہ کریں ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہو۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، پہلی تو بات یہ ہے، اور اس کی تاثیر وہ ہے جو خود اللہ کی ذات کی تجلیات کی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جب تجلی ڈالی ایک پہاڑ پر تو کیا ہوا اس پہاڑ کے ساتھ، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے، پھٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا یقین نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو بسا دے۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو عقیدہ اور ایمان کی دوسری ڈائمنشن ہے وہ یہ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن مجید اپنی مکمل اور محفوظ حالت میں آپ تک مجھ تک پہنچا ہے، اور قیامت تک اس نے محفوظ رہنا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور محفوظ اور مکمل حالت میں آپ مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ ہے قرآن پر ہمارا ایمان۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات صحیح طرح سمجھنے کی اور اپنے پلے باندھنے کی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، اس کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری والدہ محترمہ سے، کچھ تابعین آئے
انہوں نے پوچھا. اب تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا بات! انہوں نے ان کرداروں کو دیکھا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مشاہدہ کیا. اب ان کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش ہم تھوڑا سا پہلے آ گئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا. تو اب وہ آتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ والدہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا نہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، وہ قرآن ہی کی تو عملی تصویر تھے. یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اب قرآن مجید کی عظمت میں بھی کچھ بیان کروں، آپ میں سے کوئی بیان کریں، ہم سب بیان کریں، اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا. ایک قرآن مجید کی وہ عظمت ہے جو خود قرآن بیان کرے اور خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے. اس کی کیا شان ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اب جو میں آپ کے سامنے حدیث ایک لمبی ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو قرآن مجید کی عظمت آپ تک مجھ تک پہنچی ہے وہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. کبھی موقع ملے گا تو اس کے ایک ایک جملے پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. آج ہم اس کو اوورآل دیکھتے ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ دو روایات اس کے بارے میں، دونوں کو جوڑیں تو بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے. ایک روایت میں کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تو پھر اس سے نکلنے کا، اس ایشو سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا راستہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ میرے بعد سنبھلی رہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. دوسری جو روایت ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اندازہ کریں، اور دونوں ہی ایک لحاظ سے کمپیٹیبل چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جب سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا جس کو تم امیجن نہیں کر سکتے. ان امیجنیبل آزمائشیں آئیں گی تم پر، عجیب و غریب تم پر حالات آئیں گے جو تمہیں پریشان کر دیں، تمہیں کنفیوز کر دیں، تمہارے دل کو دکھا دیں، سردہ رنجیدہ کر دیں، پریشان کر دیں. یہ جو نکرہ ہے نا فتنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا فتنہ جو تم امیجن ہی نہیں کر سکتے. ایسے حالات آ جائیں گے تم لوگوں پر، ان امیجنیبل حالات آ جائیں گے، انڈسکرائبیبل حالات آ جائیں گے، بیان نہیں کیا جا سکتا کیسے حالات ہوں گے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، وہ کیفیت ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو سوچ تھی وہ دیکھیں کس قدر ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے بھی فوراً کیا پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں ذرا آپ غور کیجئے، کوئی اور سوال نہیں کہ وہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیوں آئے گا، کن پر آئے گا، فالتو سوال. ویسے ہم عام طور پر اس طرح کے سوالوں میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ جن کی اونچی شانیں ہیں ان کے سوال دیکھیں کیا ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ بتائیں. وہ اگر پتہ لگ گیا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ مقامات پر فرمائی. آخری جو اپنے خطبات ہیں ان میں بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے چمٹ جاؤ گے تو لن تضلوا بعدها ابدا، تو پھر اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور سنت بھی اصل میں قرآن ہی کی عملی تصویر ہے، اس پر ابھی ہم بات کر چکے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب. اب آپ پہلے سب سے مجھے بتائیں نا، کیا ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کل تو کوئی فتنے کا دور نہیں ہے، آج کل تو سب ایزی ہے، سب ٹھیک ہے؟ کوئی سمجھتا ہے ہم میں سے؟ سوچیں، اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو تو وہ تو سوچ سکتا ہے کہ ہاں بھی ابھی چند سال بعد کوئی فتنہ آئے گا، ابھی تو سب ایزی ہے، تو پھر اس حدیث کو ہم چند سال بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابھی تو شاید اس کی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ اس وقت غور کریں، اس وقت اس گھڑی جو ہم بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ فتنے کا عالم شاید کبھی ہم نے فیس نہ کیا ہو.
جو اس وقت حالات ہیں. پھر بھی فرمایا کہ کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اب اس اللہ کی کتاب کے جو شانیں ہیں وہ ذرا سنیے، کیسی عجیب شانیں ہیں اس کتاب کی، بیان کی جائیں تو ختم نہ ہو. 14-15 شانیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور ایک دو اس کے ثمرات، ٹوٹل 16 جملے یہاں آئے ہیں. کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی خبریں، تم سے پہلے کے حالات بھی وارد ہو گئے ہیں. ساری قوموں کے حالات اس میں ہے کہ نہیں؟ قصہ آدم ابلیس اس میں ہے کہ نہیں؟ جو آپ کو مجھے سبق دیتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نیوے پہ جاؤ. ساری قوموں کے حالات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو ورنہ ملیا میٹ ہو جاؤ گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کو مجھے کیا بتاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کو مجھے کیا بتاتا ہے؟ فحشی اور ریانی سے، ناپ تول میں کمی سے روکتا کہ نہیں روکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو مجھے کیا بتاتا ہے؟ لوگوں کو غلام بنانے کی، ان کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں جب کوئی کرے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اور پھر پوری بنی اسرائیل کی تاریخ، امتوں کے عروج و زوال کی تاریخ، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جس کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے. تو فی نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلے کے سارے حالات ہیں، پڑھو صحیح. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے حالات بھی اس میں ہیں. قیامت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے، جہنم جنت کے تذکرے ہیں، قرب قیامت کے تذکرے ہیں، امتوں کے زوال کے نتائج کے تذکرے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں ان سب کے فیصلے اس کے اندر ہیں. حکم ما بینکم، کاش ہم اپنے تنازعات، اپنے مسائل، اپنے ایشوز اس کتاب کے ذریعے حل کرواتے. آپ اندازہ کریں، میاں بیوی کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ نہیں؟ مالک اور مزدور کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ نہیں؟ حاکم اور محکوم کے مسائل جو آج ہمیں درپیش ہیں اس کا حل اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی ہم اس سے اپنے فیصلے کروانے کی کوشش تو کریں. وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان جتنے ایشوز ہیں اس کا حل کہاں ہے؟ اس کتاب میں فیصلے دیے گئے، اسے تلاش کرو. آگے فرمایا هو الفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کوئی فالتو باتیں نہیں ہیں اس کے اندر. اس کا ایک جملہ تو دور کی بات ہے، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف بھی دور کی بات ہے، ایک حرکت، ایک وقف وہ بھی بے معنی نہیں ہے. هو الفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، اس کی ایک ایک چیز قیامت تک کے لیے ابدی ہے. اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے اس کے اندر ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ایکسپائر ہو جانا ہے، یہ ایسا نہیں ہے جس میں ناقابل عمل ہو جانا ہے، شاید اس کا کوئی نیا ایڈیشن آنا ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. والفصل لیس بالہزل. قرآن مجید کی شان ذرا آپ دیکھیں. آگے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں. جو کوئی اس کو ترک کرے گا اپنی سرکشی کے بل پر، ایک تو ہے نا غفلت، پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ تو اور بات ہے جنہوں نے نہیں بتایا ان کے سر الزام بھی جا سکتا ہے. لیکن من ترکہ من جبار، جس نے اپنی سرکشی کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بڑا کوئی شے سمجھتے ہوئے اس کو ترک کر دیا. قرآن مجید کو ترک کرنا، تارک قرآن ہو کر پھر حالت کیا ہوتی ہے امتوں کی، دیکھا نا. تو آگے فرمایا کیا گیا؟ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، جو اس کو ترک کرے گا اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا. چاہے وہ ایک فرد ہو جو فرعون بن جائے، اپنی رونیت پر اتر آئے، چاہے وہ ایک قوم ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی طبقہ ہو، جو بھی قرآن مجید کے احکامات سے روگردانی کر کے اپنے جبر پر آ جائے گا تو پھر اللہ اس کو پیس کے رکھ دے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ. جو کوئی اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرے گا. آپ سب کو مجھے ہدایت چاہیے کہ نہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگتے ہیں نا اللہ سے. تو فرمایا جا رہا ہے جو اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اضلہ اللہ. یہ نہیں کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اللہ اسے گمراہ کر دے گا، پھر وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا.
ایک شخص ہو چاہے ایک قوم ہو. اور آگے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ سارے کے سارے مل کے، اور آپس میں تو فرق میں نہ پڑنا، علیحدہ علیحدہ ہو کے نہیں، سارے مل کے چمٹنا اس کو. تو جی ہے وہ اللہ کی رسی، وہ حبل اللہ المتین. اور اس کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کیا مسکراہٹ ہوگی وہ بھی ہیں کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، سیکھنے سکھانے والوں کو دیکھ کر آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. جس طرح اللہ کی رحمت انسان کو ڈھانپ لیتی ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، کتاب پڑھایا سکھایا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا نصیب ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کو دیکھ کر. تو ذرا آپ اندازہ کریں کہ ہم ابھی اس دور میں ہے نا، اگر ہم اپنی زندگیاں اس کام میں لگائیں تو جب ہماری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم ہوگا کہ نہیں؟ اندازہ کریں نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے صحابہ کے اور پوچھا الستم تشہدون، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کتاب اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے فرمایا فاستبشروا، پس پھر خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. تو رسی کیا کرتی ہے؟ کنیکشن کا ذریعہ بھی ہوتی ہے. اور کریں ذرا، رسی کو آج کی زبان میں سمجھیں تو تار، کیبل، یہ پورا ایک کنیکشن ہے جو قائم ہو جاتا ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ. رب اسے احکامات دیتا ہے، بندہ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، اور رب پھر اسے اس کے مسائل کا حل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے آپ کا میرا. تو وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے. جو اس کو تھام لے گا یہ نہیں ٹوٹے گی، تم چھوڑ دو یہ نہیں ٹوٹنے لگی، یہ نہیں تمہیں چھوڑے گی. ہاں تم خود چھوڑ دو تو تمہارے پاس تو چوائس ہے، جب تک کہ موت نہیں ہے تو تمہارے پاس چوائس ہے، اما شاکر و اما کفورا. جتنی دیر اس کو تھام کر رکھو گے اللہ تمہیں تھام کر رکھے گا، اور پھر جب تم اسے چھوڑ دو گے تو پھر جب اللہ سے تم علیحدہ ہو گئے تو پھر کون ہے کہ تمہارا سہارا بنے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ہے وہ حکمت برا ذکر، وہ نصیحت، وہ یاد اللہ کی جس کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے. ذکر کی کتنی بات ہوتی ہے، ذکر کی کتنی اہمیت ہے پتہ نا. تو الذکر الحکیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی تو ہے جس کی حکمت کا کوئی جواب نہیں. اور یہ وہ ذکر ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور یہ وہ ذکر ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دلانے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے؟ یہ ندا آ رہی ہے قرآن میں کی طرف، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی ہے سیدھا رستہ جس کو تم روز مانگتے ہو، کتنی دفعہ مانگتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ. یہ وہ سیدھا رستہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتا ہے. باقی سارے رستے ٹیڑھے ہیں، ترچھے ہیں جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے، وہی تو اصل رستہ ہے جو تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. آگے سنیے وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہی ہے کہ جس کو خواہشات نفس ٹیڑھا نہیں کر سکتے، کوئی کجی نہیں لے کے آ سکتی اس کے اندر. انسان اپنی خواہشات کے بلبوتے پر قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. قرآن مجید اپنی جگہ قائم ہے، اور ہم بھی اگر اپنے خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کا اور قائم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ بندہ چمٹ جائے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ،
اور زبانوں کے توڑ مڑوڑ کر پڑھنے سے اس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کی جا سکتی. پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی نا، کی نا انہوں نے، قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کے ایسی باتیں کی جو کتاب میں نہیں تھی. قرآن مجید کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. آگے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اور علم والے لوگ، علماء جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں، وہ کبھی اسے سیر نہیں ہو سکتے. کبھی یہ نہیں کہہ سکتے یار بڑا پڑھ لیا، اب اس سے تو جو کچھ ہم نے موتی نکالنے تھے وہ نکال لیے، بس اب اس کی حکمتیں ساری ہم نے پتہ لگا لیا، مزید اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے. نہیں نہیں نہیں، یہ وہ کان ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ وہ ہیرے جواہرات کا خزانہ ہے جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار کا پڑھا جانا اور ریپیٹ کیا جانا، ریوائز کیا جانا، اس پر بوریت طاری نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں آج تک میں نے کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے زندگی میں، گن سکتے ہیں؟ آج بھی سچے دل سے سورۃ فاتحہ پڑھیں نا، دیکھیں ایسی تازگی محسوس ہوگی، ایسی شان محسوس ہوگی اس کی کہ ہر آن نئی شان محسوس ہوگی اس کی. یہ ہے قرآن مجید. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. عجائب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو لبھانے والی اٹریکٹیو چیز ہو، اس کے اندر سے اٹریکٹیو چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. اور آگے الفاظ سنیے، وَالَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، اور یہ وہ کلام ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک بڑا دل کو لبھانے والا قرآن سنا ہے. واقعہ یاد آ گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، کچھ جنہوں نے سنا تو کہا خاموش سنو دھیان سے، اور فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. وہ بھی کیا شان کے جن تھے کہ جنہوں نے فرمایا، جا کے اپنی قوم کے سامنے جا کر دائی بن گئے کہ ہم نے تو سن لیا ایک ایسا کلام جو بار بار پڑھے جانے کے لائق ہے. قرآن کا مطلب یہ ہوتا جو بار بار پڑھا جائے. اور عجب بڑا دل کو لبھانے والا ہے. یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف ہدایت کرتا ہے، رشد و ہدایت کی طرف گائیڈ کرتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لے آئے ہم تو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ایمان نصیب فرمائے. آگے جو فرمایا گیا آخری الفاظ وہ تو آپ سب یاد کریں پلیز. 4 لفظ ہیں، 4 جملے یاد کریں. من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سچائی پھر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی، من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس پر عمل کر دکھایا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھر اجر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. نہیں، خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کر گزرے انسان، اجرا، اس کو اجر مل گیا، سمجھو ہو گیا، طے ہو گیا، فائنل ہو گیا اس. اور ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ ہو یا چاہے اجتماعی فیصلوں پر اسے مامور کر دیا جائے، کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے، کسی عدالت کا، کسی پارلیمنٹ کا، کسی گروہ، ادارے یا طبقے کا، جس نے اس قرآن مجید کے مطابق حکم جاری کیا اس نے عدل کیا. میاں اور بیوی کے درمیان اصل عدل کون دیتا ہے؟ قرآن مجید. مزدور اور مالک کے، مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان اصل عدل کون دیتا ہے؟ قرآن مجید. اور حاکم اور محکوم کے درمیان اصل عدل کون دیتا ہے؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق انسان آگے بڑھے تو پھر ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور عدل آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ظلم کا خاتمہ اور عدل نصیب فرمائے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ من حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن مجید کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا. اور آخری بات کیا ہے؟ من دعا الیہ، اور جس نے اس قرآن مجید کی طرف دعوت دی. قرآن مجید کے سارے حقوق اس حدیث میں آ جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورت حدیث ہے. ومن دعا الیہ، اور جس نے اس قرآن مجید کی طرف دوسروں کو بلایا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پس اس کی تو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. کوئی اور آئے نہ آئے، کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے، اس کی تو ہدایت ہو گئی، پکی ہو گئی، وہ تو سیدھا ہدایت پر آ گیا. تو سادی ترین بات آپ کے لیے میرے لیے کیا ہے کہ خود بھی قرآن مجید سے جڑے اور اس کے داعی بن کر کھڑے ہو جائیں. تو ہدی الی صراط مستقیم. ذرا آپ اندازہ کریں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے، کوئی تحقیق کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں،
میں ہی لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں؟ کل کو اگر غلط ثابت ہو جائے، لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ میں ایسے کہتا رہا. کوئی قرآن مجید کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کل کو کہہ سکتا ہے یار تم نے مجھے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، وہ تو ناؤز باللہ ایکسپائر ہو گیا یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی طرف تو بلاؤ نا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. تو آپ سب سے میری گزارش ہے، اور اپنے آپ سے بھی میں وعدہ کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے داعی بن جائیں. باقی ساری باتیں چھوڑ، سارے چھوڑ، ایک بات قرآن مجید کے داعی بن جائیں. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں نا، کوئی دو رائے نہیں نا، کوئی اختلاف، کوئی اپنی اپنی رائے نہیں نا. تو باقی ساری باتیں بعد میں طے کریں گے. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اس کی طرف بلایا اس کی تو سیدھے رستے کی طرف ہدایت ہو گئی. اب رمضان کی آمد ہے، قرآن مجید کی مختلف جگہوں پر محفلیں جمنی ہیں. اب یہ حدیث جو ہے وہ آپ تک پہنچی، مجھ تک پہنچی. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے سمجھانے والے اور آگے پہنچانے والے بنیں، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو مسکراہٹ سے ہو، دل خوش ہو جائے، امیدیں پوری ہو جائیں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.